احمد ہاؤس آئے اسے 10 منٹ ہو چکے تھے اور ان پچھلے 10 منٹ میں اذلان اس کے سینے سے لگا ہوا تھا اور وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ نین تارا نے اسے ڈرائیور اور کار کے ساتھ یہاں بھیج دیا تھا اور وہ یہیں آفس جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ مما مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اذلان اس کے ساتھ چمٹا کوئی تیسری بار اداس لہجے میں وہی جملہ دہرا رہا تھا۔ حالہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا۔ یہ دیکھو میں آپ کے لیے کتنے ٹوائز لائی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے بڑے سے شاپنگ بیگ کو اٹھا کر بیڈ پر رکھا۔ وہ آتے ہوئے اذلان کی پسند کے بہت سے کھلونے اٹھا لائی تھی۔ اذلان نے معصوم صورت بنائی، ایک نظر بیگ کی طرف دیکھا اور پھر گردن نفی میں ہلاتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے ہو، مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا ہے۔ وہ اب غصے میں چیختے ہوئے ہاتھ پاؤں مارتا ہوا ضد کر رہا تھا۔ حالہ نے بامشکل اسے دونوں کندھوں سے تھام کر سنبھالا۔ اوکے لسن، میری طرف دیکھو۔ وہ چپ ہو کر ماتھے پر بل ڈالے اس کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ چہرے پر اب بھی غصے کے اثرات قائم تھے۔ حالہ اس کے ملائم بکھرے بالوں کو درست کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ مما کو ایک نئی جاب ملی ہے، بہت اچھی جاب ہے جس سے ڈھیر سارے پیسے ملیں گے اور اس سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماموں کا علاج ہوگا اور آپ اپنے پرانے اسکول جاؤ گے۔ سچ مما؟ اس کی خوبصورت آنکھیں چمکنے لگیں اور چہرے پر خوشی بکھر گئی۔ حالہ نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بالکل سچ، لیکن اس کے لیے آپ کو مما سے دور رہنا ہوگا۔ دفتن اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ حالہ نے فوراً اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مما آپ سے ملنے آیا کریں گی؟ بیٹا آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ کو کوئی جاب نہیں ملی ہے، آپ کی شادی ہو گئی ہے اور وہاں ایک بیبی ہے جو اب آپ کا بیٹا ہوگا۔ مجھے عادل بھائی نے سب بتایا ہے۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کے ہاتھ جھٹک کر چلانے لگا تھا۔ حالہ نے تڑپ کر اسے قریب کیا۔ وہ شادی ہی ایک جاب ہے بیٹا۔ عادل بھی آپ کی طرح چھوٹا ہے، اسے کیا پتہ ان سب باتوں کا؟ وہ بس آپ کو پریشان کرتا ہے، اس کی باتیں مت سنا کرو۔ اور عاشر نے جو کہا؟ عاشر نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم بھی اب ہماری مما کو مما کہو گے اور اپنی مما کو پھپھو۔ وہ معصومیت سے سب باتیں بتا رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ سے کرتا تھا۔ حالانکہ آنکھیں نم ہونے لگیں۔ مجھے مومانی اچھی نہیں لگتی ہیں، میری مما آپ ہیں، میں صرف آپ کو مما کہوں گا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، جیسے سب کرتی ہیں۔ نہیں، وہ عادل اور عاشر سے زیادہ پیار کرتی ہیں، مجھے صرف ڈانٹتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، دروازے سے آتی احمد بھائی کی آواز پر وہ چپ کر گئی۔ وہ اب چھڑی کی مدد سے آہستہ آہستہ چلتے تھے۔ حالہ آؤ کھانا لگ گیا ہے۔ حالہ نے جلدی سے بھیگی پلکیں پٹ پٹائیں اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد بھائی نے دوپہر کے کھانے کا اہتمام کیا تھا اور آفس میں دامیر کو بھی کال کی تھی، لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا کہ کوئی بہت اہم میٹنگ ہے۔ اذلان بیٹا آپ بھی چلو، بچوں کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ احمد نے گمسم کھڑے اذلان سے بھی کہا تو وہ سر جھکائے باہر نکل گیا۔ بھائی آپ سے بات کرنی ہے۔ احمد جو پلٹنے والا تھا اس کی پکار پر وہیں رک کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ پریشان سی ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ بھائی وہ میں آپ سے اذلان کے متعلق۔ احمد نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنے اور اس کے درمیان ہاتھ حائل کر دیا۔ حالہ وہ ابھی بچہ ہے، سمجھ جائے گا، اسے وقت دو اور میری مانو تو اس سے زیادہ ملنے مت آؤ۔ وہ تھوڑا سختی سے کہتے پلٹ گئے اور وہ یوں ہی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ دل میں ایک ہوک اٹھی تھی۔ اس کا اور اذلان کا کوک کا رشتہ نہ صحیح، دل کا رشتہ تو تھا، لیکن کوئی بھی اس دل کے رشتے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کچن میں بریانی اور قورمے کی سوندھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور میرب کمر پر دوپٹہ باندھے ناک منہ چڑھاتی برتنوں کی الماری سے برتن نکال کر شیلف پر پٹک رہی تھی۔ احمد نے دوسرے ہی دن حالہ اور دامیر کے لیے کھانے کا اہتمام کر کے اس کی جان عذاب میں ڈال دی تھی۔
دامیر نے تو آنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن احمد پھر بھی اسی اہتمام سے حالہ کے لیے دسترخوان سجا رہے تھے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی برتن نکال رہی تھی جب نرمین آنکھیں مٹکاتی داخل ہوئی اور حسد سے ناک چڑھاتے ہوئے میرب کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ ہمیشہ کی طرح پورے میک اپ کے ساتھ اونچی قمیض اور تنگ پائنچوں والی شلوار پہنے ہوئے تھی۔ آپی، مہارانی صاحبہ کے ٹھاٹھ دیکھیں ذرا، کیا ساڑی ہے اور وہ ہار، مجھے تو وائٹ گولڈ کا لگ رہا ہے۔ نہیں، میں نے تو کچھ اور ہی دیکھا ہے، اسی لیے تمہاری طرح حسد میں جل مر نہیں رہی ہوں، میرب نے مصروف لہجے میں کہا۔ وہ اب بریانی کا ڈھکن اٹھائے ٹرے میں بریانی نکال رہی تھی اور دونوں کے چہروں کے درمیان بھاپ کی دیوار حائل تھی۔ کیا دیکھا آپ نے؟ نرمین کو تجسس ہوا۔ شادی کا دوسرا دن ہے اور اکیلی آئی ہے، اسے بی بی کی اوقات سمجھ جاؤ۔ احمد نے دامیر کو فون کیا تو اس نے ٹکا سا جواب دیا کہ وہ بہت اہم میٹنگ میں ہے، نہیں آ سکتا ہے۔ اب بھلا بتاؤ، نئی نویلی دلہن سے بڑھ کر کیا اہم ہو سکتا ہے؟ میرب نے بریانی سے لدی ٹرے ایک طرف رکھی اور سالن کے باؤل کو شیلف پر رکھا۔ اس طرف تو میرا ذہن گیا ہی نہیں، مطلب یہ مہنگی ساڑی میں لپٹی حالہ اندر سے ویسی ہی ویران ہے۔ نرمین نے ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر چسکے لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسی لیے میں اس کے ٹھاٹ باٹ کے حوالے سے پرسکون ہوں۔ وہ دلہن ہی کیا جو پیا من نہ بھائے۔ میں نے تو یہ تک سنا ہے کہ دامیر اتنا اکھڑ مزاج ہے اور سر پھرا ہے کہ کچھ لوگ اسے پاگل کہتی ہیں۔ میرب سالن کا چمچ ہاتھ میں تھامے اس کے کان کے قریب ہوئی۔ ہیں؟ یہ سب کس نے بتایا آپ کو؟ گھنگریالی لٹوں کو گھماتی نرمین کی انگلی لٹ میں ہی رک گئی۔ کل شادی پر بہت سی خواتین آپس میں باتیں کر رہی تھیں، میرے بھی کان ادھر ہی لگے رہے۔ نرمین کی گول گول آنکھیں چمکنے لگیں۔ اف، پھر تو بہت بری پھنسی حالہ بیچاری، قسمت ایسی ہے نگوڑ ماری کی، پہلے میاں لٹو تھا اور باقی سسرال خلاف، اور اب اگر ساس چوم چاٹ رہی ہیں تو میاں خپتی ہے۔ میرب نے استہازیہ مسکراتے ہوئے کہا اور سالن کے باؤل کو ٹرے میں رکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ نرمین کچھ اور بولتی، احمد کی آواز پر دبک کر پیچھے ہوئی اور کان کھجانے لگی۔ ارے بھائی، کتنی دیر ہے؟ احمد چوکھٹ سے کچھ دور کھڑا اونچی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ میرب نے ناک چڑھاتے ہوئے وہیں سے ہانک لگائی۔ بس بن گیا ہے، لا رہی ہوں، صبر رکھیے۔ صبر نہیں بھئی، جلدی کرو، حالہ کو آفس کے لیے نکلنا ہے۔ میرب نے منہ چڑھاتے ہوئے دروازے کو گھورا اور پھر سے بڑبڑانے لگی۔ اور ایک ان کو دیکھو، بہن کی محبت میں اتاولے ہوئے پھر رہے ہیں۔ 2 دن سے نہ جسم میں درد ہے اور نہ ہی کچھ اور۔ حالہ اس معاملے میں تو قسمت والی ہے۔ ایک ہمارے بھائی ہیں، بیویوں کے نیچے لگے ہوئے۔ نرمین نے سر کو جھٹکتے ہوئے منہ ٹیڑھا کیا۔ ان کے 2 بھائی تھے جو اب نرمین کے لیے فکر مند رہتے تھے کہ کب اس کا شوہر دبئی سے واپس آئے گا اور رخصتی ہوگی، اور نرمین کو لگتا تھا وہ اسے جلد از جلد گھر سے نکالنے کے در پر ہیں۔ شکر کرو ہمارے شوہر تو ہم سے پیار کرتے ہیں، حالانکہ شوہر کی طرح تو نہیں، شادی کے دوسرے دن ہی ساتھ نہیں۔ میرب نے کمینی سی ہنسی ہنستے ہوئے دلاسا دیا اور بریانی کی ڈش اس کی طرف بڑھائی۔ یہ سن کر اس کے تیور بھی فوراً بدل گئے۔ ہاں، اس بات نے تو مزہ دے دیا سچی آپی۔ نرمین نے پوری پتیسی نکال کر آنکھ کا کونا دبایا۔ مزے کی بچی، چل اب کھانا لگا۔ میرب نے اس کے کندھے پر چپت لگائی تو دونوں بہنیں کھی کرنے لگیں۔ ان کی ہنسی سے بے نیاز وہ باہر برآمدے میں لگے استری سٹینڈ پر اپنے کپڑے استری کر رہی تھی۔ وہ یہیں سے ساڑی بدل کر آفس جا رہی تھی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ سیدھی رؤف آئی تھی، سادہ سے میرون کرتے پجامے کے ساتھ مسٹرڈ رنگ کی شال اوڑھے، بالوں کو جوڑے میں باندھے، کندھے پہ لمبی سٹرپ کا بیگ لٹکائے اور سادہ سا سٹرپ والا مسٹرڈ سینڈل پہنے وہ کسی رخ سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ اپنے یہاں آنے کی اطلاع وہ نین تارا کو فون پر دے چکی تھی اور وہ اس فیصلے سے خوش تھیں۔ وہ معمول کے مطابق آفس میں داخل ہوئی تھی، لیکن یہاں کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ جہاں سے گزر رہی تھی تمام ملازمین
اٹھ اٹھ کر سلام جھاڑ رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ اس سب سے خجل ہوتی ہوئی تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اوپر آئی تھی، سب سے پہلے دامیر کے آفس کے سامنے لابی میں کھڑے ہو کر سویرا کو اپنے آنے کا پیغام ارسال کیا اور خود استقبالیہ ڈیسک کے قریب آ گئی، جہاں صبا اسے دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح کوٹ پینٹ میں ملبوس اور بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ سب کی طرح اس کی آنکھوں میں بھی انوکھی سی چمک تھی۔ ہیلو میم، کانگریچولیشن۔ تھینک یو، اس نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ سرسری سے جواب دیا، جس میں کوئی جوش نہیں تھا، اور آفس کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اندر جانا ہے، سر کو بتاؤ۔ اوکے میم۔ صبا معنی خیز انداز میں مسکائی اور کارڈ لیس کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ سر، میم حالہ آئی ہیں۔ دوسری طرف سے جواب ملتے ہی اس نے ریسیور رکھ کر حالہ کی طرف دیکھا۔ جائیے میم۔ حالہ نے گلے میں موجود سکارف کو درست کیا، گہری سانس لی اور قدم آفس کی طرف بڑھا دیے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے چند سیکنڈ بعد دامیر کی آواز سنائی دی۔ یس۔ حالہ اندر داخل ہوئی تو وہ لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے مصروف بیٹھا تھا۔ کوٹ اتار کر ہینگ کر دیا تھا، شرٹ کے کف مڑے ہوئے تھے اور پیشانی پر صبح والے شکن ہنوز قائم تھے۔ وہ آگے بڑھی اور چند سیکنڈ اس کی متوجہ ہونے یا بیٹھنے کا کہنے کا انتظار کرنے کے بعد خود ہی شرمندہ سی مخاطب ہوئی۔ لیٹ آنے کے لیے سوری۔ مترنم سی آواز آفس کی خاموشی کے ساتھ اس کے بظاہر مصروف نظر آنے میں خلل ڈال رہی تھی۔ موم نے اگر کہہ ہی دیا تھا تو مت آتی۔ نگاہیں انوز سکرین پر جمی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے ماؤس کو سکرول کر رہا تھا اور دوسرے ہاتھ کو فولڈ کیے ٹھوڑی کے نیچے ٹکایا ہوا تھا۔ اب تو آ گئی ہوں، حالہ نے آہستگی سے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کرسی کے پیچھے کھڑی تھی اور ہاتھ اس کی پشت پر ٹکائے ہوئے تھے۔ تو یہ کوئی احسان نہیں ہے مجھ پر، جاب کرتی ہو؟ تڑک کر ترکی بترکی جواب دیا۔ جی بالکل، احسان نہیں ہے۔ تو بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ سنبھل کر بول رہی تھی۔ میرے پرسنل کام، مثلاً۔ دامیر نے اچانک نظریں اٹھائیں تو وہ جو اس پر نگاہیں جمائے مستفسر تھی جزبز ہوئی۔ مثلاً یہ کہ ابھی مجھے کافی پینی ہے، بنا کر لاؤ۔ کرسی کے ساتھ پشت ٹکاتے ہوئے نہایت روب سے حکم صادر کیا۔ حالہ ایک پل کے لیے ساکن ہوئی، لیکن پھر ضبط سے سر ہلایا۔ اوکے سر۔ وہ فوراً مڑی اور آفس سے باہر نکل آئی۔ چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ باہر آ کر استقبالیہ کاؤنٹر پر کوہنی ٹکائی۔ صبا اسے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے متوجہ ہوئی۔ سر کی کافی کہاں سے بنے گی؟ صبا نے حیرت سے منہ کھولے دیکھا اور پھر اس کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر بائیں طرف موجود کچن کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اس طرف بڑھی جب سویرا کی چیخ سنائی دی۔ حالہ! وہ لفٹ سے باہر نکل کر لابی میں تقریباً بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ شارٹ شرٹ اور جینز پینٹ پہنے وہ پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی حالہ کا چہرہ بھی کھل گیا۔ وہ قریب آئی اور والہانہ انداز میں اسے گلے لگ گئی۔ اوہ مائی گاڈ، آج آفس میں کیسے؟ میں تو سوچ رہی تھی ابھی مزید بہت دن کی جدائی ہے۔ حالہ نے اس کی بات پر زخمی سا مسکرایا۔ وہ لگ ہوئی تو کندھے اچکاتے ہوئے مریل لہجے میں جواب دیا۔ بس دھمکی ملی تھی کہ اگر آج نہیں آئی تو فائر کر دیں گے۔ مطلب میں کچھ سمجھی نہیں۔ سویرا کی بھویں نہ سمجھی میں سکڑی۔ تمہیں بتایا تو تھا سب۔ حالہ نے گہری سانس خارج کی۔ ہاں مگر میں تو یہ سمجھی تھی کل تمہارے حسن کو دیکھ کر وہ دیوانے ہو گئے ہوں گے اور سب بھلا دیا ہوگا، نئے عہد و پیما ہوئے ہوں گے اور… حالہ نے فوراً ہاتھ کھڑا کیا۔ بس یہ سب قصے کہانیوں میں ہوتا ہے۔ اور تم جو اس دن میرے ڈیزگنیشن پر خوش ہو رہی تھی، میرا کام جانتی ہو کیا ہے؟ کیا؟ جناب نے کافی بنانے کا کہا ہے۔ میں HR میں MPhil کرنے کے بعد اب کچن میں کافی بناؤں گی۔ حالہ نے دانت پیستے اور غصے سے چہرہ موڑ کر کہا۔ سویرا اس کے چہرے کو محبت سے پکڑ کر اپنی طرف گھمانے لگی۔ ویسے میں نے سنا ہے پرسنل سیکرٹری کے کاموں میں یہ شامل ہے، اس لیے اتنا دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی اس خڑوس کی یہ بے رخی، مجھے یقین ہے تمہارے اس حسن کے آگے
زیادہ دیر نہیں ٹک سکے گی۔ خوش فہمی میں مت ڈالو، مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اوہ تو تم اتنی انہیں سویٹ لگتی ہو، سویرا نے اشارہ سے آنکھ دبائی۔ اف کہاں کی بات کہاں جوڑ رہی ہو، حالہ نے خفگی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اس کا تو دل تک جل رہا تھا۔ کیا تھا اگر وہ وہی کام کرتی رہتی۔ اچھا سوری بابا سوری، موڈ بہت آف لگ رہا ہے، سویرا نے اپنی کان کی لو چھوتے ہوئے پچکارا تو وہ ایک دم سے پیشانی پر بل ڈالے روحان سی ہوئی۔ میں ہر وقت اس کے سامنے رہ کر اس کے عتاب کا شکار نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ جیسے وہ دیکھتا ہے تو دل چاہتا ہے کہیں چھپ جاؤں۔ وہ مجھے ہر دم یہی احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیسے میں کوئی گولڈ ڈگر ہوں۔ سویرا اس کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے خاموش کھڑی تھی اور وہ ہنوز پیشانی پر شکن سجائے اپنے دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی۔ مجھے میرا کام پسند تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر مجھے سیکٹری کی سیٹ پر رکھا۔ وہ بہت کننگ ہے، بہت شاطر ہے اور بہت عجیب بھی۔ حالہ نے جھرجھری لے کر سینے پر ہاتھ باندھے تو سویرا کو پہلی بار اس کی بات سے اختلاف ہوا۔ حالہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اوور تھنکنگ کر رہی ہو سکتا ہے اسے تمہارا وہاں کام کرنا پسند نہ ہو۔ آخر کو اب تم اس کی بیوی ہو اور وہ اس کمپنی کا مالک ہے۔ تم اپنی شرط پر جاب کرنا چاہتی تھی تو اس نے یہ سوچا ہوگا اس طرح سویرا تم اسے نہیں جانتی ہو، میں اچھے سے جانتی ہوں اور اب تو مزید جان گئی ہوں۔ وہ تلخی سے بات کاٹ گئی۔ اس کے حق میں صبا ریسیپشن ڈیسک پر سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی اور باقی لابی تقریباً خالی تھی۔ سویرا نے اس کا ہاتھ تھاما اور لابی میں لگے صوفوں پر آ کر بیٹھ گئی اور سمجھانے کے انداز میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جبکہ وہ بند لفٹ کو گھور رہی تھی۔ بعض اوقات ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا ہے۔ تم ایک دفعہ اس سے بات تو کر کے دیکھو۔ وہ بات نہیں کرتا، کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور پھر سر جھکایا۔ اور اس نے یہ سب اس فضول سے کانٹریکٹ پیپر پہ بھی لکھا ہوا تھا جس پر میں سائن کر چکی ہوں۔ بقول اس کے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ سویرا نے پرسوچ انداز میں لب بھینچے اور پھر گہری سانس باہر اونڈیلی۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، میں نے تو اپنا سب کچھ کھو دیا۔ وہ زخمی سا مسکرائی اور پھر جیسے آواز بھاری ہونے لگی۔ اذلان میرے بغیر نہیں رہ پائے گا، میں اسے جانتی ہوں، لیکن کوئی یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں۔ کتنی آسانی سے سب نے یہ بھلا دیا کہ میں نے اس کو پالا ہے، اتنا بڑا کیا ہے، ہم نے ہر دکھ سکھ ساتھ دیکھا ہے۔ وہ بھابھی کو اپنی ماں کبھی تسلیم نہیں کرے گا، میں جانتی ہوں اسے۔ اس کے آواز کی لغزش اس کے درد کا پتہ دے رہی تھی۔ سویرا نے دکھ سے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا لیا۔ کاش کہ کوئی اور سمجھ پاتا۔ حالہ نے دوسرے ہاتھ کو اٹھا کر آنکھ پر رکھا اور انگلی کی پور سے آنکھ کے کونے کو دبایا۔ تم اگر چاہو تو اذلان کو اپنے پاس لا سکتی ہو، وہ کاغذی طور پر تمہارا بیٹا ہے، دنیا کا کوئی قانون اسے تم سے الگ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں دامیر کی سپورٹ چاہیے ہوگی۔ سویرا پرسوچ لہجے میں بول رہی تھی۔ حالانکہ آنسو صاف کرتے ہاتھ گال پر ہی رک گئے، آنکھیں پل بھر میں ہی سکڑ گئیں۔ اور وہ میری سپورٹ کیوں کرے گا؟ تمہاری محبت کی خاطر؟ سویرا نے ایک ادا سے ابرو اچکائے۔ حالہ چند سیکنڈ حیرت اور تعصب سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر جیسے اس کی عقل پر ماتم کرتی ہوئی بولی، محبت اور مجھ سے؟ کر ہی نہ لے، وہ نفرت کرتا ہے مجھ سے، بلکہ اس سے بھی آگے اگر کچھ ہے تو شاید وہ کرتا ہے۔ نفرت سے آگے کچھ نہیں ہوتا اور اس کی انتہا تو محبت میں بدل جاتی ہے۔ سویرا نے بھویں نچاتے ہوئے فوراً لقمہ دیا۔ اف ایک تو تمہاری فلسفی بیکار باتیں۔ حالہ نے افسوس کرتے ہوئے گردن کو دائیں بائیں جنبش دی۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تم خود کو غور سے دیکھو، کیا ہو تم؟ وہ اسے دونوں کندھوں سے تھامے جائزہ لینے کے انداز میں پیچھے ہوئی۔ حالہ کے چہرے پر بیزاری تھی۔ تم اگر چاہو تو کیا کیا نہیں ہو سکتا۔ دامیر رؤف تمہاری محبت تو کیا تمہارے عشق میں بھی گرفتار ہو سکتا ہے، اور اسی عشق کا فائدہ اٹھا کر تم اذلان کو اپنے پاس لا سکتی ہو۔ اور اس جن نما انسان کو عشق میں گرفتار کرنا کیسا ہے؟ حالہ نے ناک چڑھا کر بیزاری سے بھویں سکوڑی۔ اپنی محبت سے
خیال سے اور حسین اداؤں سے؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ سب میں کروں گی۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ نہیں تو اور کون؟ سب تم کرو گی؟ میں اس سے محبت نہیں کر سکتی ہوں۔ حالہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور پھر غصے سے ایک طرف دیکھنے لگی۔ ہاں تو کون کہہ رہا ہے سچی محبت کرو، لیکن دکھاوا تو کر سکتی ہو۔ محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جاتا ہے، سویرا ٹھہر ٹھہر کر سمجھا رہی تھی۔ حالانکہ چہرے سے اب غصے کے تاثرات غائب تھے، البتہ سوچ کی گہری لکیریں تھیں۔ سوچو مت حالہ، بس کرو۔ اس کی ہر بات پر جی جی کرو، اسے اکڑ مت دکھاؤ اور آہستہ آہستہ اپنی محبت کے شیشے میں اتار لو۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بول رہی تھی۔ ایک دفعہ اگر وہ تمہارا ہو گیا تو بس پھر تم اس سے وہ سب کروا سکتی ہو جو تم چاہتی ہو۔ ہاں، مگر کرنا کیا ہوگا؟ حالہ نے سامنے دیکھتے ہوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ ابھی فی الحال تو اچھی سی کافی بناؤ اور اپنی سویٹ سی مسکان کے ساتھ وہ کافی لے کر جاؤ اور ایک محبت بھری مسکان کے ساتھ پیش کرو۔ میرے ساتھ ٹیکس پر رہو اور جہاں بھی ہیلپ کی ضرورت ہوگی فوراً مجھے بتاؤ۔ وہ اسے سمجھاتے سمجھاتے ایک دم سے رکی اور پھر اسے کندھوں سے تھام کر اپنی طرف گھمایا۔ اور پہلے تو یہ تم اپنا حلیہ درست کرو۔ ادھر آؤ۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کا ہاتھ تھامے تیز تیز قدم اٹھاتی لابی کے ایک کونے میں بنے واش روم میں لے آئی۔ اپنے بیگ کو شیلف پر رکھا اور اس میں سے مختلف میک اپ کے سامان کو باہر نکالنے لگی۔ اب یہ کیا کرنے لگی ہو؟ پلیز مت کرو۔ حالہ نے میک اپ کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ پوری دیوار میں نصب شیشے میں دونوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ چپ کر کے کھڑی رہو۔ سویرا نے آنکھیں نکالیں اور پھر اس کا چہرہ تھام کر لپسٹک کو گہرا کیا، ہلکا سا بلش دونوں گالوں پر لگایا اور مسکارے سے اس کی گھنی پلکوں کو موڑا۔ بالوں کو کیچر سے آزاد کیا اور ایک طرف مانگ نکال کر کچھ بالوں کو ایک کندھے پر ڈال دیا۔ یس، اب لگ رہی ہو قاتل حسینہ۔ چلو جاؤ اور جا کر اپنا وار چلاؤ۔ وہ گہری سانس لیتی ہوئی پیچھے ہوئی تو آلا نے چہرہ موڑے شیشے میں خود کا عکس دیکھا۔ اف سویرا کی بچی، اتنا گہرا میک اپ! حالہ نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ فوراً ٹیشو باکس میں سے ایک ہی دفعہ میں بہت سے ٹیشو کھینچے اور سویرا کے بہت روکنے کے باوجود پہلے لپسٹک کو ہلکا کیا اور پھر گالوں پر سے بلش کو تقریباً ختم کر لیا۔ مصطفیٰ کے بعد تو وہ جیسے گہری لپسٹک لگانا بھول ہی گئی تھی۔ سویرا منہ پھلائی کھڑی تھی۔ تم تو ابھی سے اپنی منمانی کرنے لگی۔ وہ سویرا کے عکس کو شیشے میں دیکھ سکتی تھی، جو اب اپنی میک اپ کی چیزوں کو بیگ میں پٹخ رہی تھی۔ ایسے تو تم وہ سب حاصل نہیں کر سکتی جو تم چاہتی ہو۔ اگر اذلان کو اپنے پاس لانا چاہتی ہو تو بہت کچھ ایسا ہوگا جو تمہاری من مرضی کے خلاف ہوگا۔ سویرا میں سب سمجھ گئی ہوں، لیکن اس کے لیے آہستہ آہستہ سب کرنا ہوگا۔ اب ایسا بھی نہیں کہ میں یوں گہرا میک اپ کروں اور آفس میں جا کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دوں۔ وہ تیزی سے کہہ رہی تھی اور جیسے ہی چپ ہوئی سویرا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ بھی اپنی ہی بات پر ہنستی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بیسٹ آف لک۔ سویرا نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنائیت سے کہا اور وہ فقط آنکھیں موند کر کھول سکی۔ دونوں جب باہر نکلیں تو حالہ کے چہرے پر ایک نئے عزم کی جھلک تھی۔ سویرا لفٹ کی طرف بڑھ رہی تھی اور وہ کچن کی طرف جا رہی تھی۔ ذہن میں کچھ پرانی یادیں کھلبلی مچانے لگیں۔ تم ان کے دل جیت سکتی ہو حالہ، تم امی کے پاس بیٹھا کرو، ان سے محبت بھری باتیں کیا کرو۔ مصطفیٰ اسے کندھوں سے تھامے پیار سے سمجھا رہا تھا اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے مایوس نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی ہیں، اگر میں خود کوئی بات کروں تو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں۔ حالہ میں جانتا ہوں، لیکن محبت سے سب بدلا جا سکتا ہے۔ تم بدل سکتی ہو، دیکھنا ایک دن وہ تمہیں اپنی بہو کیا اپنی بیٹی تسلیم کریں گی۔ حالہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گڈ مارننگ میم۔ کچن میں موجود باورچی کی آواز پر وہ چونک کر یاد سے باہر آئی۔ کچھ چاہیے میم؟ وہ مؤدب لہجے میں مستفسر تھا۔ حالہ نے ایک طائرانہ نگاہ دوڑائی۔ چھوٹا سا جدید طرز کا کچن تھا،
جس میں چولہے سے لے کر ہر چیز الیکٹرک تھی۔ سر تعمیر کے لیے ایک کافی بنا دیں۔ اوکے میم۔ وہ فوراً سر خم کے مڑا اور کافی تیار کرنے لگا اور حالہ غور سے کچن کا جائزہ لینے لگی۔ وہ اس وقت فائل پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پیشانی پر ہلکی سی سلوٹیں تھیں اور ایک ہاتھ سے ٹھوڑی مسلتے ہوئے صفحے پلٹ رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ یس۔ اپنے مخصوص گھمبھیر لہجے میں نگاہ اٹھائے بغیر اجازت دی۔ دروازہ کھلنے کی آواز کے بعد اپنی طرف بڑھتی ہیل کی ٹک ٹک پر اس نے حیرت سے بھویں سکیڑی اور سر اوپر اٹھایا۔ سحر فتح منہ پھلائے اور پیشانی پر شکن سجائے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سفید تنگ ٹی شرٹ کے نیچے پرنٹڈ ٹراؤزر پہنے، سیدھے سلکی اور دلکش تراشیدہ بالوں کو کندھوں پر گرائے وہ ایک ادا سے میز کے دوسری طرف آ کر کھڑی ہو گئی۔ لمبی سنہری سٹرپ والا سفید بیگ اس کے کندھے پر جھول رہا تھا۔ کیا اب میری اتنی اہمیت بھی نہیں رہی کہ مجھے شادی پر انوائٹ کیا جاتا؟ دامیر کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ اس دن کے بعد وہ آج آفس میں دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ جملے دماغ میں گونجنے لگے۔ دامیر نے آہستگی سے فائل کو بند کیا اور کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھ جاؤ۔ اس کا لہجہ سپاٹ اور انداز ضبط کرنے والا تھا۔ مجھے بیٹھنا نہیں ہے، وجہ جاننی ہے۔ تم نے سب کو انوائٹ کیا لیکن مجھے نہیں۔ میں نے ایسا بھی کیا برا کر دیا تھا؟ وہ سرخ چہرے کے ساتھ دانت پیستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ دامیر نے ضبط سے جبڑے بھینچے۔ یہ تم خود سے پوچھو۔ میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ مجھے کسی کام سے جانا ہے تو اگر تمہیں شوٹ وغیرہ کے متعلق کوئی بات کرنی ہے تو کر سکتی ہو۔ شوٹ؟ تم جانتے بھی ہو میں نے اس کمپنی کو اتنے سال صرف تمہاری دوستی کی خاطر دیے ہیں۔ اور کتنا جتاؤ گی؟ وہ بیزاری سے فائل کو پھر سے کھول چکا تھا۔ چہرہ سپاٹ تھا مگر اب پیشانی پر شکن نہیں تھے۔ میں جتا نہیں رہی، بتا رہی ہوں۔ میں تمہاری سب سے اچھی دوست تھی۔ ہاں تھی۔ اس نے تھی پر زور دیا اور پھر جھنجھلا کر فائل بند کرتا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے فائن، ایسے تو ایسے صحیح۔ مجھے یہ کانٹریکٹ ابھی اور اسی وقت ختم کرنا ہے۔ میں رؤف کے لیے مزید کام نہیں کر سکتی ہوں۔ سحر نے کندھے اچکا کر ہاتھ ہوا میں اٹھائے۔ انداز دھونس جمانے والا تھا۔ سب برداشت کے باہر تھا۔ کبھی اس کی اور دامیر کی دوستی کے چرچے ہوا کرتے تھے اور آج وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی تھی۔ کانٹریکٹ تم وقت سے پہلے ختم نہیں کر سکتی ہو۔ اگر ایسا کرو گی تو الٹا تمہیں کمپنی کو پے کرنا ہوگا۔ وہ کوٹ پہن رہا تھا اور لہجہ دو ٹوک تھا۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک دینے کے بعد حالہ نے بنا اجازت ہی دروازہ کھول دیا اور سامنے سحر کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ ہاتھ میں کافی کا کپ تھا اور پورے 5 منٹ لگا کر چہرے پر جو مصنوعی مسکراہٹ سجائی تھی، دامیر کے چہرے پر سجی سختی اور بیزاری دیکھ کر اڑنچو ہو گئی۔ اف، اجازت کے بنا دروازہ کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اوہ، یہ تو تمہاری وائف ہے۔ سحر کا منہ حیرت سے کھلا اور پھر اسے سب سمجھنے میں چند سیکنڈ لگے۔ گڈ، ویری گڈ۔ گھر میں وائف اور یہاں سیکرٹری؟ اس نے ایک ادا سے سر کو جھٹکتے ہوئے ابرو اچکائے۔ وہ حالہ کو اوپر سے نیچے یوں دیکھ رہی تھی کہ وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ حالہ، کافی مس فتح کو دے دیجیے، ہمیں میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ اس سے پہلے کہ سحر مزید کچھ کہتی، دامیر کا حکمیہ اور باروب لہجہ گونجا۔ حالہ نے جبراً دھیمی سی مسکراہٹ کو لبوں پر سجایا اور کافی لیے سحر کی طرف بڑھی۔ ہیلو۔ سحر نے کافی تھام کر ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھایا۔ میں سحر فتح، اس کمپنی کی ماڈل اور میر کی بیسٹ فرینڈ۔ اس کا لہجہ جتانے والا تھا۔ حالہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو تھاما۔ سحر کے لبوں پر استحاضیہ مسکراہٹ تھی اور انداز کچھ جتانے والا تھا۔ دامیر کی آنکھیں چندھی ہوئیں۔ اور یہ میری وائف اور اس کمپنی کی نئی CEO، حالہ دامیر۔ وہ نہ جانے کب اس کے پیچھے آ کر کندھوں پر ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا۔ حالہ کو لگا اس کا سانس اٹک جائے گا۔
سامنے سحر کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ حالہ ان سے ملو۔ ضمیر نے دھیرے سے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اسے قریب کیا۔ وہ گڑبڑائی، پلکیں لرزیں۔ یہ سحر فتح ہے، بہت عرصے سے اس کمپنی کی ماڈل تھی اور اب بہت جلد ان کا کانٹریکٹ ختم ہونے جا رہا ہے۔ حالہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ضمیر کی گہری مسکراہٹ دیکھ کر مسکرائے یا پھر سحر کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر سنجیدہ رہے۔ لیکن اس وقت جو چیز زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ ضمیر کی قربت اور زبان سے نکلے الفاظ تھے۔ سیکٹری سے سیدھا CEO کا سفر چند سیکنڈ میں طے ہوا تھا۔ یہ ہمیں شادی کی مبارکباد دینے آئی ہیں۔ ضمیر نے چہرہ اس کے کان کے قریب کیا اور شوخ لہجے میں سرگوشی کی۔ اس کی گہری سے آنکھیں چمک رہی تھیں اور سامنے کھڑی سحر کا جل کر راکھ ہوتا چہرہ اسے پرسکون کر رہا تھا۔ اس کی استحاضیہ مسکراہٹ کچھ جتا رہی تھی۔ سحر کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ منظر گھوم کر پیچھے جا رہا تھا، بس کچھ ہی دن پیچھے، جب وہ رئیس عالمگیر کی پارٹی میں کھڑی تھی، کولڈ ڈرنک کا گلاس تھامے، گہرے گلے اور بنا آستین والا سرخ گاؤن پہنے، وہ سرخ چہرے کے ساتھ دانت پیستے ہوئے اپنے سامنے کھڑی علیزہ ہاشمی سے بات کر رہی تھی۔ رانیہ کے جانے کے بعد مجھے یہ لگا کہ اب میں اس سائیکو کو آسانی سے ہینڈل کر سکتی ہوں۔ ہماری دوستی محبت میں بدل جائے گی اور بہت جلد میں رؤف کی ایک معمولی ماڈل نہیں بلکہ CEO بن جاؤں گی۔ لیکن اس نے تو مجھے ایسے دھتکار دیا جیسے میں اس کے لیے کچھ تھی ہی نہیں۔ یہ سب کہتی ہوئی اس بات سے یکسر انجان تھی کہ اس سے چند قدم کی دوری پر ہی وہ کھڑا تھا، سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس اور ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس تھامے وہ پیٹھ موڑے کھڑا تھا۔ منظر گھوم کر پھر سے واپس آیا اور وہ ضمیر کے آفس میں کھڑی تھی، جہاں وہ کسی معمولی سی لڑکی کو اس کمپنی کے CEO کہہ رہا تھا، تم یہاں بیٹھ کر کافی انجوائے کر سکتی ہو، مجھے اور حالہ کو جانا ہے۔ ضمیر نے حالہ کا ہاتھ تھاما اور آفس سے باہر نکل گیا اور وہ ہونک چہرہ لیے وہیں کھڑی تھی۔ وہ اسے بتا گیا تھا کہ اس نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے صرف اسے ہی شادی پر انوائٹ نہیں کیا گیا تھا۔ وہ اسی طرح حالہ کا ہاتھ تھامے لابی میں آیا تھا اور اب لفٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صبا ریسیپشن ڈیسک پر کھڑی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے پاس سے گزرتے ہوئے لفٹ میں داخل ہوئے۔ لفٹ بند ہوتے ہی ضمیر نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا اور جیب سے موبائل نکال کر نمبر ملانے لگا۔ اس کے چہرے پر بھی ناگواری رقم تھی اور حالہ اس کے پہلو میں کسی بت کی مانند کھڑی تھی۔ ہیلو اعظم، ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر تیار کروائیں، کمپنی کی نئی CEO کے لیے۔ وہ فون پر اعظم سے بات کر رہا تھا۔ لہجہ انتہائی سرد تھا اور ایک انگلی کو دھیرے سے کنپٹی پر پھیر رہا تھا۔ حالانکہ نگاہیں اس کے پہلو میں گرے دوسرے ہاتھ پر تھیں جب اس نے اپنا نام سن کر ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ نام حالہ ضمیر۔ ہاں، حالہ ہی نئی CEO ہے۔ وہ تھوڑا جھنجھلایا اور نظریں گھما کر حالہ کی طرف دیکھا جو ہونکوں کی طرح آنکھیں پوری کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ضمیر کے دیکھنے پر گڑبڑا کر نگاہیں چرا گئی۔ وہ سب میں بعد میں سمجھاؤں گا، ابھی یہ لیٹر تیار کرواؤ۔ اسے فون بند کیا اور جیب میں رکھا۔ حالانکہ حیرت اب بھی قائم تھی، لیکن کوئی بھی سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ آئی تھنک اب تمہارا ڈیزگنیشن تمہاری حیثیت کے مطابق ہے۔ ڈرائیور کو کال کرو اور گھر چلی جاؤ، کل تمہیں اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ لفٹ کا دروازہ سرک رہا تھا اور جیسے ہی وہ کھلا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا جا رہا تھا۔ رستے میں اکا دکا ملازمین اسے رک رک کر سلام جھاڑ رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ لفٹ میں سے نکلی اور پرس میں سے موبائل نکال کر سویرا کا نمبر ملانے لگی۔ یہ لاہور لارڈ اسکول سسٹم کا منظر تھا۔ شاندار عمارت میں اس وقت سناٹا تھا کیونکہ تمام جماعتیں اپنے اپنے کمروں میں تھیں۔ اکا دکا اساتذہ اور طالبہ راہداریوں میں نظر آ رہے تھے۔ سبز میدانوں کے آگے بنی لمبی راہداری میں قطار میں بہت سے آفس بنے تھے۔ منظر بدلتے ہی ان میں سے ایک آفس میں رانیہ سفید چکن کاری کے ٹاپ کے ساتھ نیلی جینز پہنے اور بالوں کے دلکش انداز میں کرل کیے سامنے بیٹھی درمیانی عمر کی خاتون کو پر امید نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔
جو قدرے مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ درمیان میں حائل شیشے کی میز پر موجود چیزوں کے ساتھ دونوں کا عکس بھی دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھیں مسز دامیر، خاتون نے جیسے ہی بات شروع کی، رانیہ نے سپاٹ لہجے میں ٹوکا، کال می رانیہ پلیز۔ اوہ آئی ایم سوری مس رانیہ، دراصل یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ دامیر رؤف نے اسکول انتظامیہ کو سختی سے منع کیا ہے کہ اقسم کو آپ سے ملنے نہیں دیا جائے۔ رانیہ نے اس کی بات سن کر گہری سانس لی اور پھر ایک طرف رکھے پرس کو اپنی طرف کھسکایا اور 1000 کے نوٹوں کا ایک بنڈل نکال کر میز پر رکھ دیا۔ کیا اب بھی نہیں؟ وہ ایک ابرو اچکائے پوچھ رہی تھی۔ خاتون گڑبڑائی۔ یہ انہیں پرس میں رکھیے پلیز۔ خاتون کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر ارد گرد دیکھا اور پھر لب بھینچ کر کچھ سوچتے ہوئے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ اوکے، میں آپ کو اقسم سے ملوا دیتی ہوں، لیکن پلیز آپ بچے کو اچھی طرح سے سمجھا دیجیے گا، وہ غلطی سے بھی کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرے کہ وہ آپ سے ملا تھا۔ رانیہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ ڈونٹ وری، میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے۔ اب اپنا اکاؤنٹ نمبر مجھے دیں، میں پیسے ٹرانسفر کر دوں گی۔ جی وہ ہو جائے گا، میں اقسم کو بلواتی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کارڈ لیس اٹھایا اور اقسم کو بلانے کا حکم دینے کے بعد فون رکھ دیا۔ بس وہ آ رہا ہے، آپ میرا اکاؤنٹ نمبر لکھ لیجئے۔ وہ اپنے سامنے رکھے رائٹنگ پیڈ پر نمبر لکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رانیہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلانے لگی۔ شور۔ خاتون نے نمبر لکھا اور رانیہ کی طرف بڑھا دیا۔ چند منٹ کے بعد ہی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور خاتون نے رانیہ کی طرف دیکھا جو بے چینی سے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ صرف 5 منٹ مس رانیہ، یو نو یہ رولز کے خلاف ہے۔ میں نہیں چاہتی کسی کو اس معاملے کی بھنک بھی پڑے۔ میں باہر ہوں۔ ڈونٹ وری۔ وہ پریشان سی اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خاتون بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا اور بازو سے تھام کر اقسم کو آفس کے اندر کر لیا۔ اقسم لک ہو کم ٹو میٹ یو؟ خاتون نے پچکارتے ہوئے کہا۔ اقسم نے سامنے رانیہ کو دیکھا تو خوشی سے چیختا ہوا اس کی طرف بھاگا۔ موم! رانیہ نے جھک کر اسے خود سے چپکا لیا۔ وہ ننھے بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹے معصومیت سے کہہ رہا تھا، کیا آپ میرے ساتھ گھر چلیں گی؟ وہ بہت پرجوش تھا۔ رانیہ نے اسے خود سے الگ کیا اور اپنے سامنے کرسی پر بٹھا لیا۔ اس وقت آفس میں وہ دونوں اکیلے تھے۔ خاتون شاید باہر نگرانی کر رہی تھی۔ نو بیٹا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وائی موم؟ پلیز آپ گھر چلیں، مجھے نیو موم نہیں چاہیے۔ وہ آپ کی موم نہیں ہے بیٹا، نہ اولڈ نہ نیو۔ ڈونٹ کال ہر موم۔ دادو سیڈ انہیں موم کہو۔ اقسم نے معصومیت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے جواب دیا۔ رانیہ کا چہرہ سپاٹ ہوا اور پھر بمشکل ضبط کرتی ہوئی اس پر جھکی۔ آپ کو دادو کی بات ماننی ہے یا موم کی؟ وہ ایک پل کے لیے ساکت ہوا۔ رانیہ کا غصے سے سلگتا چہرہ دیکھا۔ آپ کی، بٹ مجھے آپ چاہیے ہو۔ آپ گھر واپس آؤ۔ وہ بضد تھا۔ رانیہ نے گہری پرسوچ نگاہوں سے اسے گھورا اور پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہی پچکارتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ اوکے، اگر آپ چاہتی ہو میں آپ کے پاس آ جاؤں تو آپ کو وہی کرنا ہے جو میں کہوں گی۔ اور ہم اسکول میں ملتے ہیں، یہ بات سب سے چھپانا ہوگی۔ پرومس کرو مجھ سے، آپ ایسا کرو گے؟ اقسم نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ وہ اب خوش دکھائی دے رہا تھا۔ یس پرومس، گڈ بوائے۔ رانیہ نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا اور پھر مسکراہٹ ایک زہریلی مسکراہٹ میں تبدیل ہونے لگی۔ آئی لو یو موم، پلیز کم بیک۔ اقسم گلے لگا روحان سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یس آئی ول کم، وہ اسے گلے لگائے آہستگی سے کہہ رہی تھی اور اب اس مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں میں بھی چمک تھی۔ یہ منظر رؤف ولاس کے سب سے شاندار کمرے یعنی نین تارا کے کمرے کا تھا، جہاں اس وقت 2 نفوس موجود تھے۔ حالہ پریشان حالت میں نین تارا کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی اور وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے مستفسر تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے
کیا اس نے سچ میں ایسا کہا ہے؟ حالہ نے انہیں CEO والی بات سے آگاہ کیا تھا۔ وہ ولاس آتے ہی پہلے ان کے کمرے میں آئی تھی۔ جی، انہوں نے اعظم سے اپائنٹمنٹ لیٹر بنانے کے لیے کہا ہے۔ حالہ نے کچھ پریشان لہجے میں جواب دیا۔ وہ واقعی پریشان تھی۔ کل تک جو دامیر اسے لالچی اور گولڈ ڈگر ثابت کرنے پر تلا تھا، آج خود ہی اسے اتنا بڑا عہدہ دے رہا تھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ نینتارا نے پیشانی پر بل ڈالے پوچھا۔ حالہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنی پریشانی انہیں کیسے بتائے۔ دراصل میں خود کو اس پوسٹ کی اہل نہیں سمجھتی ہوں، وہ ٹھہر ٹھہر کر پریشان لہجے میں وضاحت دے رہی تھی۔ اور نینتارا اسے مصنوعی خفگی سے گھور رہی تھی۔ بہت غلط بات ہے، ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ تم اہل ہو، تم اب دامیر کی وائف ہو۔ میں تو خود یہ چاہتی تھی کہ اگر تم آفس جاؤ تو شان سے جاؤ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری قابلیت پر یقین ہے۔ نینتارا کی باتوں سے اس کے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ ہاں، وہ ٹھیک ہی تھیں، اور اب تو اس کا مقصد ہی بدل گیا تھا، اسے ہر حال میں دامیر کا دل جیتنا تھا۔ اس دولت اور شان و شوکت کے لیے نہیں، بلکہ اذلان کو اپنے پاس لانے کے لیے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ ہاں، یوں ہی مسکراتی رہو۔ میں پلان کر رہی تھی تم اور دامیر ایک ویک کے لیے کہیں باہر گھوماتے۔ بتاؤ کہاں جانا ہے؟ مسکراتے ہوئے محبت سے پوچھ رہی تھی۔ حالانکہ سانس اٹک گئی۔ میں وہ ہکلائی اور جھجکتے ہوئے بات بھی مکمل نہیں کر پائی تھی کہ نینتارا نے مسکراتے ہوئے بات کاٹ دی۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھو، اگر تم دونوں یہاں رہو گے تو دامیر یوں ہی آفس کے جھمیلوں میں پھنس کر تم پر کوئی توجہ نہیں دے گا۔ وہاں تم دونوں اکیلے ہوگے، فری ہوگے تو ایک دوسرے کو سمجھ سکو گے۔ وہ نہایت ملائم لہجے میں سمجھا رہی تھیں۔ حالہ مزید کچھ نہیں بول پائی، فقط سر ہلا سکی۔ تو بتاؤ کہاں جانا ہے؟ آؤٹ آف کنٹری یا پھر یہیں ناردر ایریا میں؟ نینتارا محبت اور اپنائیت سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا، لیکن ذہن بہت کچھ ترتیب دینے لگا تھا۔ جہاں آپ چاہیں۔ دراصل میں کبھی ایسے گھومنے تو نہیں گئی، مجھے کچھ خاص معلومات نہیں ہیں۔ حالانکہ مختصر جواب پر وہ ہنس دیں، جبکہ اس پل اس کے ذہن میں کچھ یادگار پل گھومنے لگے۔ مری کی سڑکوں پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ اور مصطفیٰ کہکہے لگا رہے تھے۔ وہ کبھی اس کے بازو کو تھام کر سر کاندھے سے ٹکا رہی تھی، اور کہیں وہ محبت سے حالہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور اقسم بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی۔ وہ اسکول سے واپس آیا تھا، روزی اس کے پیچھے تھی اور اسکول بیگ تھامے اسے یوں بھاگنے سے روکنے پر ناکام نظر آ رہی تھی۔ دادو، وہ باہیں پھیلائی پرجوش لہجے میں چیختا ہوا نینتارا کی طرف آ رہا تھا۔ نینتارا نے بھی اسے دیکھتے ہی یہ جواباً گہری مسکراہٹ سمیت فوراً باہیں پھیلا دیں۔ ہے کم مائی سن، وہ نینتارا کی باہوں میں سما گیا۔ ہاؤز یور ڈے؟ وہ محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے مستفسر تھی۔ گڈ۔ دیٹس نائس، چلو اب اپنی موم سے بھی ملو۔ نینتارا نے اسے محبت سے خود سے الگ کیا اور سامنے صوفے پر بیٹھی حالہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جو بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا، شاید پہلے حالہ کی طرف اتنا دھیان نہیں دے سکا تھا، لیکن اب حالہ کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ ننھی سی ناک چڑھ گئی اور پیشانی پر بل پڑ گئے۔ نو، شی از ناٹ مائی موم، شی از اے بچ۔ ایک دم سے جیسے سناٹا چھا گیا۔ حالانکہ مسکراہٹ غائب ہوئی اور نینتارا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اقسم، واٹ آر یو سیئنگ؟ نینتارا غصے سے چلائیں اور کھینچ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ اس کا ننھا وجود بری طرح ہل گیا۔ کس سے سیکھا ہے آپ نے یہ ورڈ؟ ٹیل می۔ نینتارا نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اسی لمحے دروازے کی چوکھٹ پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ دامیر کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تو سب نے ایک ساتھ گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں وہ چہرے کے سخت تاثرات لیے سامنے کے منظر کو گھور رہا تھا۔ نینتارا کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو اقسم ایک جھٹکے سے ان سے دور ہوا اور بھاگتا ہوا دامیر کی طرف بڑھا۔ بابا، بابا،
دامیر کی ٹانگوں سے لپٹا اور روحان سی آواز میں شکایت کرنے لگا، دادو ہرٹ می بابا، دامیر چھوڑو اسے، گلے مت لگاؤ، یہ بہت بدتمیز ہو گیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس نے حالہ کو کیا کہا ہے؟ نین تارا نے فوراً سخت لہجے میں حکم صادر کیا، لیکن دامیر نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے چہرہ موڑ کر ایک طرف سہمی کھڑی روزی کی جانب دیکھا۔ اقسم کو روم میں لے جائیں، لہجے میں عجیب بوجھل پن تھا۔ روزی نے ایک سہمی نگاہ نین تارا پر ڈالی اور پھر اقسم کو دامیر سے الگ کر کے گود میں اٹھاتی باہر نکل گئی۔ دامیر چند قدم آگے بڑھا اور ایک ناگوار نظر حالہ پر ڈالی۔ حالہ نے فوراً نگاہیں جھکا لیں۔ دامیر، یہ بہت بدتمیز ہو رہا ہے۔ اس نے حالہ کو نین تارا کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ ہاتھ خلا میں کھڑا کر چکا تھا۔ دب بھینچے ہوئے تھے اور آنکھیں غصے سے سکیڑے نگاہیں جھکائے بیٹھی حالہ کو گھورتے ہوئے بول رہا تھا، موم پلیز سٹاپ دس، وہ بچہ ہے۔ حالہ کو آپ نے ہم پر مسلط کیا ہے، اور اب اگر آپ چاہتی ہیں ہم دوسرے دن ہی اسے قبول کر لیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ غلط ہے دامیر، تمہیں اس وقت اسے سمجھانا چاہیے۔ تو کیا ایک چھوٹے سے بچے کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنا ٹھیک ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اقسم کے ساتھ ایسا کریں گی۔ آج آپ اس لڑکی کے سامنے اس سے ایسا سلوک کر رہی ہیں تو خود سوچیں، کل یہ اقسم کے ساتھ کیا کرے گی؟ وہ برہمی سے کہہ رہا تھا اور گہری آنکھوں میں عجیب سی وحشت ٹپکنے لگی تھی۔ حالہ جو سر جھکائے بیٹھی تھی اس کی اس بات پر حیرت اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ نفرت اور بغض کی انتہا تھی۔ حالہ ایسی بالکل نہیں ہے، نین تارا نے فوراً سخت لہجے میں بات کی نفی کی، مگر وہ یوں ہنسا جیسے بہت ناممکن بات کی گئی ہو۔ آپ کے خیال میں تو رانیہ بھی ایسی نہیں تھی؟ جیسی وہ نکل آئی، وہ سرد لہجے میں بول رہا تھا، اور نین تارا اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ حالہ کا دل چاہ رہا تھا کسی گھڑی یہاں سے غائب ہو جائے۔ جو بھی ہے، آئندہ آپ اقسم کو ایسے ٹریٹ نہیں کریں گی، خاص طور پر اس بات کے لیے کہ وہ اسے اپنی ماں تسلیم کرے یا اس کی رسپیکٹ کرے۔ یہ سب اسے چاہیے کہ یہ ثابت کرے اور اس کے دل میں پیار پیدا کرے۔ وہ حالہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور پھر اسی طرح غصے میں مڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ قدم رفتہ رفتہ بوجھل ہو رہے تھے، کوئی دھندلی سی یاد دل پر بوجھ بڑھا رہی تھی۔ رؤف کے زناٹے دار تھپڑ سے کمرہ گونجا تھا۔ 27 سالہ نین تارا لڑھکتی ہوئی ایک طرف جا گری، اور 4 سالہ دامیر ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اور پھر نہ جانے کیوں ماں کی تکلیف سے نکلی آہ نے اسے جھنجھوڑا، اور اس نے ہاتھ میں پکڑی گیند کو پوری قوت سے رؤف حسن کی طرف پھینکا۔ نشانہ سیدھا ماتھے کا لگا تھا۔ ٹھک کی آواز کے بعد جیسے ایک دم سے پورے کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ نین تارا نے خوف سے اس کی طرف دیکھا، جو اب رؤف حسن کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر سہم گیا تھا۔ رؤف حسن سر پر ہاتھ رکھے دانت پیستا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ رؤف پلیز، اسے مت ماریے گا، وہ بچہ ہے، نین تارا کانپتی آواز میں چیخی۔ بچہ ہے تو بچہ بن کر رہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا اس نے کیا کیا میرے ساتھ؟ رؤف حسن نے غصے سے کہا، اور پھر دامیر کا گریبان دبوچ لیا۔ نین تارا بھاگتی ہوئی آئیں اور اس کے کندھے تھام کر اپنی طرف کھینچا، لیکن رؤف کی گرفت زیادہ مضبوط تھی۔ میں اس کی ماں ہوں، اس سے برداشت نہیں ہوا تو اسے بتاؤ کہ تم میری بیوی ہو، میں جیسا چاہوں تم سے سلوک کروں، سمجھ جائے گا، ابھی بچہ ہے، پلیز چھوڑ دیں۔ نین تارا نے تھوک نگلتے ہوئے التجا کی، نہیں، تم نہیں سمجھا سکتی اسے، آج سے میں خود ہینڈل کروں گا سب، یہ اب ہمارے بیچ نہیں آئے گا، اس کو میں سدھاروں گا، آئندہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی یہ تم سے نہیں مل سکے گا۔ رؤف حسن نے پوری قوت سے اس کے بازو کو کھینچ کر نین تارا سے الگ کیا تھا۔ 4 سالہ دامیر کی گہری سے آنکھوں میں خوف تھا، اور وہ نین تارا کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھتا ہوا ان سے دور جا رہا تھا، بہت دور، جیسے اب اس کے قدم نین تارا کے کمرے سے دور جا رہے تھے۔ رؤف کلاس میں رات کے 10 بجے گہری خاموشی کا راج تھا۔ وہ تھکی تھکی سی نین تارا کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ سادہ سے کاسنی رنگ کے جوڑے کو اس نے شام 7 بجے ڈنر سے پہلے تبدیل کیا تھا، جس کی ہم رنگ شال کو وہ ایک کندھے پر سلیقے سے پھیلائے ہوئے تھی، اور کھلے بالوں کو آدھے حصے کو ڈھیلا سا کیچا لگا کر باقی کندھے پر پھیلا رکھے تھے۔ دامیر سر شامی اقسم کو لے کر باہر نکل گیا تھا۔
اور نین تارا پیچھے اس کی ناراضگی کو لے کر پریشانی میں گھلتی رہی، مگر وہ ابھی صرف ہر بات کو سمجھنے میں لگی تھی۔ دامیر کا سخت رویہ، نین تارا کی پرسرار باتیں اور اقسم کی نفرت۔ ابھی ملازم نے خبر دی کہ دامیر سر واپس آ گئے ہیں تو نین تارا اسے کمرے میں جانے کا حکم صادر کیا اور خود بھی سونے کے غرض سے لیٹ گئیں، اور وہ بوجھل دل کے ساتھ کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ چند سیکنڈ اپنی بیزاری پر قابو پانے اور چہرے پر جھوٹی مسکان سجانے میں لگے، اور پھر اس نے جھجکتے ہوئے ہلکی سی دستک دی۔ کوئی بھی جواب نہ ملنے پر الجھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے کے منظر نے ٹھٹکنے پر مجبور کیا۔ اقسم دامیر کے اوپر اوندھا لیٹا تھا، جبکہ وہ ایک ہاتھ میں کہانی کی کتاب تھامے اور دوسرا ہاتھ اقسم کے بالوں میں پھنسائے چت لیٹا تھا۔ وہ اپنے نائٹ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھا، بال کچھ بکھرے سے تھے اور اب سپاٹ نظروں سے دروازے میں کھڑی حالہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اقسم کو شاید اپنے بالوں میں پھیرتے ہاتھوں کے رکنے کا احساس ہوا تو اس نے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا، اور حالہ کو دیکھتے ہی اس کے تیور بالکل دوپہر کی طرح بگڑ گئے۔ بابا اسے کہیں یہاں سے چلی جائے۔ وہ فوراً نفرت سے باریک آواز میں چیخا۔ حالہ جو پہلے ہی شرمندہ سی کھڑی تھی چونک کر ہلکا سا لرزی۔ 4.5 سالہ اقسم بڑوں جیسے تیور دکھا رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی معصوم بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ آئی ہیٹ ہر، اقسم تیکھی آواز میں پوری قوت سے چلاتا ہوا پاگلوں کی طرح ہاتھ اور ٹانگیں ایک ساتھ مارنے لگا تھا، اور دامیر اسے قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اقسم کمپوز یور سیلف، وہ بھاری آواز میں سختی سے ڈانٹ رہا تھا، لیکن اقسم پر جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں تھا۔ آئی ہیٹ ہر، چیختے ہوئے مسلسل ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا۔ دامیر سے جب اسے قابو کرنا مشکل ہوا تو اس نے دانت پیستے ہوئے حالہ کی طرف دیکھا۔ پلیز جاؤ یہاں سے۔ حالہ کرنٹ کھا کر پلٹی اور پھر سرحد سے کمرے سے نکلتی تیز تیز قدموں کے ساتھ زینے اترتی اور حال عبور کرتی سیدھی لان میں آ گئی۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ تیز تنفس کے ساتھ گرم گرم آنسو گال پر بہہ نکلے۔ بہت بہت مشکل ہے یہ سب، دل نے دہائی دی۔ اقسم کا سرخ چہرہ اور وہ چیختا ہوا نفرت امیز لہجہ اور دامیر کی وہ ناگواری اس کے اعصاب کمزور کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس یخ سردی میں بھی اسے اپنے گال تپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ حالہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، بالکل اذلان کی عمر کا۔ کسی نے دھیمے سے سرگوشی کی۔ اس نے دونوں باہوں کو اپنے گرد لپیٹ لیا۔ سردی جسم کے اندر گھس رہی تھی۔ اس کے تیور بچوں جیسے نہیں ہیں۔ آخر اس کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت کیوں ہے؟ کون ہے جو اسے یہ سب کرنے کے لیے اکسا رہا ہے؟ وہ لب کچلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ دور گارڈز انگیٹھی پر ہاتھ سیک رہے تھے۔ اچانک اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں اور لبوں سے سرد آہ کے ساتھ نام نکلا، دامیر۔